الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواري حشبة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيل آدمي حي وإنزال المني بوطئ ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية. صلى الله على نبينا الكريم صلى الله على نبينا الكريم صلى الله على نبينا الكريم صحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ تو غسل فرض ہوتا ہے 7 چیزوں میں سے ایک سے. کتنی چیزوں سے؟ ان میں سے ایک آ گیا خروج المنی. کیا آ گیا؟ خروج المنی. اس پر تفصیل آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسرا جی توجہ. ومنہا، اور ان 7 سے کنیاں چیزیں نے؟ 7 نے نا. اور ان 7 سے حشف ہیں جی. اس تو پیچھے ہوئے کتوں؟ اچھا پرند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ جو بات چل رہی تھی نا کہ منی نکلے بغیر جماع کے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے. اس سے تو اپنے مقر سے وہ شہوت کے ساتھ چلے. اپنے مقر کون؟ پشت. یہ شرط تھی. ان سنیں جی. اور شرط پایا جانا شہوت کا منی کے جدا ہونے کے وقت پشت سے، نہ کہ دوام شہوت کا حتیٰ کہ نکل آئے منی ظاہر تک. اے شرط نہیں، شرط ہے کہ محل تے دوجی واری مسئلہ آ رہا ہے. پچھلی کتاب بھی میں سر کھپایا سی کہ جس لئے اتھے پشت تو چلی ہے نا منی، اس وقت شہوت نال ٹری ہے جی. تے پھر بشک شہوت ٹھنڈی ہو جائے بعد وچ باہر نکلے تامی غسل فرض ہو گئے. نکلنے کے وقت شہوت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اتھے مثال آئی سی بھی کسی نے ذکر نو پکڑ لیا، یاد ہے البی کبیر. تو پھر انتشار ختم ہو گیا، پھر اس نے چھوڑا منی نکلی ہے تو طرفین کے نزدیک غسل فرض ہو گیا. خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. وہ فرماتے ہیں
کہ محل سے جدا بھی شہوت کے ساتھ ہو اور ذکر سے نکلے بھی تب غسل فرض ہے۔ برابر ہے مرد عورت اور مرد، خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو، دونوں برابر ہیں۔ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تحقیق سوال کیے گئے سرکار کہ کیا عورت پر غسل سے ہے جب کہ وہ محتلمہ ہو، عورت خواب دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ پس فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں، جب دیکھے پانی، وہ پانی دیکھے تو اس پر اخرج البخاری و مسلم من حدیث ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جناب ام سلیم نے پوچھا تھا تو سرکار نے بیان فرمایا۔ اچھا جی، اور ثمرۂ خلاف نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہوتا ہے بما اس صورت کے ساتھ اگر پکڑ لیا اس نے اپنے ذکر کو حتیٰ کہ سکون کر گئی شہوت اس کی، پس چھوڑ دیا اس نے پانی، یعنی پھر ذکر چھوڑا تو پانی باہر نکل آیا منی، تو لازم ہے اس کو غسل عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، نہ عند ابی یوسف۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اور فتویٰ دیا گیا قول ابی یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ مہمان کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو کہ خوف کرتا ہے تہمت کا کہ پیر صاحب سر ناتے کیوں نہیں ساڈے گھر جی، مثال طور تے تبھی تہمت دا خوف ہے تے اندے واسطے کی ہے بھی او جڑا ہے نا جی فٹو فٹ شرمگاہ نو پکڑ لوے تے جس لے او ٹھنڈی ہوئے تے پھر انہوں چھوڑے تے منی نکل آوے، تے لہذا غسل فرض کوئی نہیں۔ اور جب کہ نہ تدارک کر سکے اس کے روکنے کا، جی تے جے کر راتی ہو ستیاں کم ہو گیا سارا، وہ تے بھی جاگ آ جائے تے بندہ فوراً پکڑے تے وہ پانی نکل گیا تے ہن ہے بھی مہمان ہے تے تہمت دا خطرہ ہے، ہن کی کرے؟ ایک توجیہ لکھی ہے بزرگاں نے، تو سنیے گل کہ جب اس کو روکنے کا تدارک نہ کر سکے تو یستاترو پردہ کرے، یعنی اپنی عزت بچائے، پردہ کرے اپنی عزت بچائے، یہ مطلب ہے مسلی کی صفت کے وہم دینے کے ساتھ، بغیر تحریم کے اور بغیر کرات کے، اٹھ کے وضو کر لوے تے مصلی لے لوے، مسیتے نہ جائے جماعت جب میں نماز گھر ہی پڑھی تو گھر بابرکت ہو جائے گا، تو گھر اتنے اویں بسنا بغیر نیتوں بغیر اللہ اکبر کہنے اتنا تھلے ہو جائے جھٹ کو مولی حمزہ، تو پھر جڑا نا لمحہ پی جائے تو پھر جلے دھپ چڑھا ہوئے تو آکھے جی میں جڑا نا میرا معمول ہے کہ میں دھپ چڑھی کر نہانا ہونا وا جی، تو پھر عبدالعزیز صاحب نہان تو پھر بعد کہنے مصلی دے میں اشراق بڑی پابندی نہ پڑھنا ہونا وا، تو پھر نماز قضا کر لوے۔ سنی گل؟ اچھا جی، اور زہر ہوتا ہے ثمرہ، ایک اور بھی ثمرہ زہر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور ظاہر ہوتا ہے ثمرہ اس صورت کے ساتھ بھی جب غسل کیا اس نے اپنی جگہ میں، منی تو نکل گئی، انہیں کیتا فوراً غسل کر لیا، فی مکان کا مطلب جلدی، اور نماز پڑھ لی، پھر نکلی بقیہ منی، تو پھر کچھ منی باقی نکل آئی، لازم ہے اس پر غسل عندہما لا عندہ، کہ لہذا اس پر عندہما کون ہے؟ طرفین، لا عندہ کون ہے؟ اجی ہن تو بڑی گل جی۔ اچھا جی، اے جڑی نماز نے پڑھی ہے نا غسل کر کے، نماز جڑی پڑھی سے
یہ بھائی پھر طرفین کے نزدیک دوبارہ پڑھنی ہے. نماز اس کی صحیح ہے بالاتفاق. یہ نماز اس کی. اچھا جی. اور اگر نکلی منی بعد اس کے کہ بول کیا اس نے اور ڈھیلی ہوگی شرمگاہ اس کی, بالکل اٹھے پیشاب کیتا سو شرمگاہ اگلی بالکل نرم ہو گئی, اپنی اصلی حالت آ گئی, یا منی نکلنے تو بعد ایک گل پہ جلدی جڑے اطلام وغیرہ ہوئے, یا سو گیا جی, یا او مشا یا چلا خطوات کثیرہ, ایک کر کے تو پھر نہاتا ہے, پھر نہانے تو بعد پھر کچھ ہے نکل آئیے نہیں, واجب غسل بالاتفاق. پھر یعنی اگر اینا کچھ کر کے نہاتا ہے تو پھر اگر منی تھوڑی نکل آئی ہے تو ہن دوبارہ غسل. اندہ بھی یوسف تے ہے نہیں تو اندہ ہما بھی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی جی. اے شاباش جی. وہ اگلی گل پھر پڑھ دیں بلش تھوڑی شرح ویکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او سواء المرأۃ, یہ تعمیم ہے مصنف رحمہ اللہ کے قول میں کہ منی کا نکلنا ظاہر جسم کی طرف, اس میں تعمیم ہے. بعض نے کہا ہے کہ لازم آتا ہے عورت کو غسل بغیر دیکھنے پانی کے, جب کہ اس نے لذت پائی ہو. اس نے خواب دیکھی ہے, لذت پائی ہے, اگرچہ باہر کوئی پانی نہیں نکلیا تامی اس سے تندسی سے کل گل. اور ویفتیٰ بقول ابی یوسف, عبارت علامہ شرم بلالی کی شرح میں اولا ہے. یہاں جو لفظ ہیں یہ ذرا تھوڑے مشکل ہیں, وہاں یہ لفظ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ الفتویٰ علی قول ابی یوسف, فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے مہمان کے بارے میں جی, جب کہ حیا کرے اہل محل سے, اہل محل گھر والے ان سے حیا کرے تو کیا ہے قول پر ہے جی. اور خصوصاً منڈا منگیا ہوئے تو سہرے تو یا رات رہے تو سویرے اٹھ کے نہانا شروع کر دو, شک پہ جانے بھی نسلیاں راتی کرے کٹھے نہیں ہو گئے بھی اجے نکاح بھی انہوں نے پڑھیا, شک تو پہ سکتے ہیں نا. اس واسطے بھی جتھے بےزتی دا خوف ہوئے اتھے عزت جڑی ہو مقدم احتیان کرو, ویکھ لون میں دے پہ ہو. اور بھئی جب حیا کرے کیسے اہل مکان سے, یا خوف کرے او اہل محل ہوگا نا محلے والے, یا خوف کرے یہ کہ واقعہ ہوگا ان کے دل میں شک. بائیں طور کے چکر لگایا اس نے ان کے گھر کے چوپھیر. بھئی یہ راتی جڑا گلیاں چ پھردا ہے پیسی ایک کوٹی رلایا سی تو راتی گڑبڑ کر رہا ہے جی. 100 معاملات. اور یا منڈے جوان مہمان جاندے نے جس لئے بالغ ہو جائے نماز فرض ہوندی کہ کوئی نہیں, تو جس لئے کسی گھر مہمان جان 5 منٹ بعد انہوں نے گھر والا منڈا بھی نال لے, چل بھی آپ بھی گواچی گئے میں بھی گواچی ہوں, نکلیے ذرا بازار کو بوتل شوتل پیا بھی جی. یہ پہ دس دینے. اور والا قولہما, صاحب طرفین کے قول پر ضیف کے غیر میں, ضیف کے غیر میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اس کو کوئی شک ہو نا تو وہ بھی ذرا دیر سے غسل کر کے پھر نماز قضا کر لے جی. اور نقل کیا ہے بعض فقہا نے کہ انہو یفتیٰ بقولہ, کہ فتویٰ دیا جائے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے ساتھ نظر کرتے ہوئے صلوات ماضیہ کی طرف. اور مراد صلوات ماضیہ سے وہ جو کی گئی ہیں حال استحیاء میں یا ریبہ کے خوف میں. اور وبقولہما, سے طرفین کے قول پر فتویٰ ہے نظر کرتے ہوئے مستقبلہ کی طرف, مراد ان کے ساتھ وہ کہ
انتفا اندادائها ما ذکرا، رجوع کیا امام صاحب کے قول کی طرف جو صاحب مذہب ہیں، یہ حسن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں نا اس حالت میں تو ان کی قضا ہے جی، کیونکہ وہ نماز اس کی نہیں ہوئی ہے جی۔ یہ جو بعض نے نقل کیا، فتویٰ اس پر نہیں، فتویٰ پہلی بات پر ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا لَمْ يَتَدَارَكْ مَسْكَهُ، یعنی حتیٰ کہ نکل گئی منی ذکر کے سر سے شہوت کے ساتھ، تے ہے وہ مہمان، یعنی تحقیق حیا کرتا ہے یا ڈرتا ہے شک سے جی، گل مک گئی۔ اور خالی حیا کے بنانے میں، خالی حیا شک کے خوف سے خالی حیا کو بنانا عذر، یہ تأمل ہے، غور و فکر ہے، لأنہ فی غیر محلہ، وہ ایک نرائے میں شرم ایڈا شرعی عذر نہیں۔ علامہ طحطاوی پہ فرماندے نے بے نال انہوں اے شک دا بھی خوف ہوئے کہ گھر والے کی سمجھن گے بینو کی ہویا ہے جی، اس واسطے بزرگاں فرمایا جی۔ لیکن اے وے کہ اوتھے کو سارے کٹے تے نہ بدے انسان نے، انہوں نے پتہ ہے بنانے دی حاجت ہو جاندی ہے، لیکن اصل یہ کہ بھی اس قسم دا ماحول ہوئے کہ اوتھے شک پہ سکتا ہے کہ مطلب راتی نے کوئی حرکت نہ کیتی ہوئے، اے مراد ہے۔ سنے ہی ورنہ آج دے ماحول جو تانوں نہ بیٹھک جو وکھرا سوائیں تو بیٹھک نال ہی باتھ روم تے غسل خانہ بنے، تانوں نہانے دی حاجت ہوگی، تسی سویرے اٹھے ہوتے نہاتے ہو، نہا کے اپنے کپڑے بدلائے، نماز پڑھی، کوئی کسی نے شک نہیں ہے جی، سمجھ دیو اے بجیے۔ اچھا جی، بے ایہام صفت المصلی، یعنی وہم دینا اپنے دیکھنے والے کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مطلب ہے ایہام کا۔ بھائی وضو کر کے تو کی کرے، مسلے تے کھلو جائے تو گھر والے نو اے وہم دے وے کہ کی کر رہے، حالانکہ پڑھ نہیں رہا جی انہیں۔ اچھا و قرات اور بغیر قرات کے، منع قرات سے ظاہر ہے باوجہ پائے جانے حدث اکبر کے، چونکہ تو جنبی ہے تو جنبی قرات کر سکتا ہے، باقی رہ گئے بھی تکبیراں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں جنبی، اور نہیں ظاہر یہ مسئلہ تکبیر میں، کیونکہ تکبیر ذکر ہے اور ذکر جائز ہے جنبی کے لیے۔ کوئی یاد آئی گل؟ مگر یہ کہ کہا جائے کہ نہ لانا تکبیر کو زیادہ ابعاد ہے فعل کی ماہیت سے، اور اقتصار ہے ضرورت پر جتنا ممکن ہو جی، بے لہٰذا بھی چپ کر کے لگا چلے، کچھ نہ کرے۔ جزمی بات یہ ہے کہ تسبیح، تشہد، سلام وہ تو تکبیر اولا سے، اور باقی تکبیریں یہ ساری تحریمہ کے حکم میں ہیں، وَلْيُحَرَّرْ، تحریر کی جائے، غور و فکر کیا جائے۔ یعنی اگر اس نے کوئی لفظ یہ بول بھی لیا ہے تو یہ چونکہ ذکر ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایک نیت نہیں کرنی، باقاعدہ نماز نہیں۔ تو یہ سجدہ نماز، وہ سجدہ جس سے کفر ہوتا ہے نا، بے وضو پتہ ہو تو پھر نیت کر کے نماز دا سجدہ کرے۔ ایک بندہ ویسے سجدے وچ سر رکھے قبلے والے پاسے منہ کر، کوئی نیت نہیں، سر رکھ کے تو سونا چاہتا ہے، بشک ستا رہے، کوئی سجدہ نہیں ہے گا، سمجھی جی گل؟ اچھا، فی مکان ہی، بھئی انہیں اومی غسل کر لیا، اے تجاوزہ بے خطوتن و خطوتن، کیونکہ وہ تھوڑا چار پائے تے بے کے تے نہیں نا غسل کرنا، بے تجاوز کرے اس سے ایک قدم یا دو قدم تو فوراً غسل کر لیا۔ ورتخا ذکرہ، افادہ تقیید ہو، کہ جب اس نے بول کیا اور اس کا ذکر جو ہے وہ حالت سکون میں ابھی نہیں آیا تو پھر غسل کر لیا، بعد میں منی نکل آئی منی تو جاری ہوگا خلاف اس میں بھی۔ یہ تب ہے کہ ذکر حالت انتشار ختم ہو جائے پھر وہ پیشاب کرے،
اب اس نے غسل کیا، بعد میں منی نکلی ہے تو اس کا غسل کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ذکر حالت انتشار میں بول کر دی ہے، پھر اس نے غسل کیا ہے، پھر بعد میں منی نکل رہی ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، طرفین کے نزدیک دوبارہ غسل کرے۔ اچھا، او مشا خطوات کثیرتن، یا چلے زیادہ قدم، اونے کے زیادہ کنے قدم، زیادہ، قال فی البحر، مقید کیا چلنے کو مجتبا میں کثیر کے ساتھ، اور مطلق بیان کیا اس کو کثیر بے کنے ہون، 10 قدم 5 قدم، لیکن آندے نے کہ تقیید اوجا ہے، مقید کرنا زیادہ بہتر ہے، بے کنے قدم، بے تو ٹورے تو پنڈیوں پھیرا لا کے آوے بھائی، کلر سیدھا چلا جائے، اس لیے کہ 1 قدم یا 2 قدم لا یکونو نہیں ہے ان میں سے یہ، کیونکہ تو پیچھے آ گیا 1-2 قدم تو اٹھ کے ٹرنا ہے کہ بالٹی کول تو جانا سو کہ نہیں، یعنی انقطاع کرنا مادہ اول کا۔ اچھا جی، ہوں ویکھیا جی دھیان، ایک سوال ہوں دا جواب دے رہے نے، اتنے آکھیا نے بے خروج منی، ایویں جڑے 7 آ رہے ہیں نا، یہ جڑا ہے نا بھی ان کو یہ غسل کے لیے سبب بنایا ہے، اور بنانا منی کا، آ جڑی منی ہے، اور وہ جس کا عطف ڈالا گیا منی پر، اگوں آ نہیں رہے، ان کو بنانا سبب غسل کے لیے یہ مجاز ہے، یہ سبب نہیں ہے، یہ مجاز ہے واسطے سہولت کے، تعلیم میں کہ طالب علماں نو سمجھ آ جائے دی فلانی فلانی شے، لأنہا، اس لیے کہ یہ شروط ہیں، کیا ہیں؟ شرطیں ہیں، حکم سبب کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، شرط کے ساتھ نہیں تعلق پکڑتا، سمجھے جی بات؟ ایشا بس جی، منی نہیں غسل کا سبب، منی کا خروج یہ غسل کا سبب ہے، منی لأنہا شروط، اس لیے کہ یہ شرطیں ہیں، یعنی وجوب کی، پس اضافت کرنی، پس اضافت کرنی وجوب کی، شروط کی طرف یہ مجاز ہے، جیسا کہ ان کا قول صدقۃ الفطر، تو فطر حالانکہ شرط ہے، صدقے کا سبب او سر تو صاحب حیثیت ہونا، اس لیے کہ سبب تعلق پکڑتا ہے سبب کے ساتھ، وجود بھی اور وجوب بھی، شے دا وجود تے شے دا وجوب، ان دونوں دا تعلق کندے نال ہے؟ سبب ہونا ہے تے شے پائی جانی ہے تے شے واجب ہو جانی ہے، اور شرط مضاف ہوتا ہے اس کی طرف شے کا وجود، کیونکہ شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، پس شریک ہو گئی شرط سبب کے وجود میں، تو اس لیے حکم کی نسبت شرط کی طرف کر دی، پس مجاز مستعار، پس مجاز یہ مجاز استعارہ ہے، مجاز مستعار ہے، علاقہ اس کا مشابہت ہے اس بات میں کہ ہر ایک، یعنی شرط اور سبب ہر ایک مضاف ہوتا ہے ان کی طرف، وجود شرط سے مشروط پائی جاتی، سبب سے مسبب پایا جاتا ہے، دونوں سے شے کا وجود ہوتا ہے، تو یہ ان میں علاقہ تشبیہ ہے، تو یہ مجاز مستعار ہے، یہ بھول گیا تو پھر بھول جانی ہر شے، جو انہوں ذہن سے رکھا تھے آئی روے دیجیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی، اور وَمِنْهَا، اور ان سے، کن سے؟ پہلے ویکھنا بیان کیتا سی میں نے آگے کون سی کیتا،
کیا کیا سی موجبات الغسل من سبعۃ اشیاء ہے، اگے لکھے اول ان سات کا خروج منی، تک انسانی سال ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا؟ اچھا بسم اللہ الرحمن، اور ان سے کن سے؟ چھپنا حشفے کا، کس کا؟ فی احد سبیل آدمی حی گوار ہے جی حشفے کا چھپ جانا زندہ آدمی کے دو رستوں میں سے کسی میں، اگلے میں یا پچھلے میں، صرف حشفے کا اتنا اندر داخل ہونا، کچھ بھی نہ ہو، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ حشفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر کا سر ہے، آدمی کے ذکر کا سر ہے، ایسا آدمی جو مشتہی بھی ہے، حی بھی ہے، تو یہ مشتہا اسم مفعول بھی ہوتا ہے جی، فاعل کا معنی بھی بن سکتا ہے جی۔ اچھا یہ جو کہا ہے نا کہ آدمی کے ذکر کا سر، کس کا؟ اعتراض کیا گیا اس کے ساتھ بہائم کے ذکر سے، کس سے؟ کہ بہائم کا ذکر اگر کسی نے شرمگاہ میں اتنے تھوڑا سا داخل کیا ہے، اس بہیمہ ہوتے تو غسل نہیں فرض ہے، جن دی شرمگاہ داخل ہویا ہے اس ہوتے بھی غسل فرض نہیں، گل اصل ہوندی ہے۔ جس لئے اے شرمگاہ داخل ہونا ہے نا تو دو ہوتے غسل فرض ہونا ہے۔ اے آدمی دے ذکر کو اعتراض کیتا ہے کندے کو؟ کی مطلب ہے کہ اگر کسی نے، مرد نے یا عورت نے، اپنی اگلی پچھلی شرمگاہ میں کس کا ذکر داخلی؟ بہیمہ کا، بہائم 40-50 کٹھے ہو کے پلا بھی، تو اس سے یعنی وہ صرف اتنا کہ جتنا یہ حشفہ ہے، تو اتنے سے وہ جو مفعول ہے یا مفعولہ ہے اس پر اور اعتراض کیا ہے۔ او آدمین حین کی حین کہنا، تو یہ اعتراض ہے میت کے ذکر سے۔ اگر مریا شخص اوندا ذکر پکڑ کے کسی عورت نے اوندا حشفہ اپنی شرمگاہ داخل کر لیا جی، تے اور والمقطوع، یہ اعتراض کیا ہے مقطوع سے، کسی کا ذکر آگے سے کٹ گیا ہے تو وہ آگے آ رہا ہے بھی اونا حصہ حشفے جنہ اگر کٹے ذکر دا داخل ہو جاتا ہمیں حکم ہوگوں آ رہا ہے وَتَوَارِ قَدْرِهَا، نظر آ رہے ہیں ہوگوں ہیں۔ اور اعتراض کیا ہے مصنوع من جلد سے، یہ دیکھو کدوں دی کتاباں لکھیاں نے کہ بھی یہ ادوں بھی حرکتیں ہے سن اے گندے لوگ کہ بھی چمڑے دا ذکر بنایا ہے بھی عورتیں سنو استعمال کرن جی، ہون تو پتہ نہیں کتنے ترقی پہنچ گئی بغیر تھی۔ تو اگر عورت نے جو مصنوعی ذکر ہے چمڑے وغیرہ کا، اس کا حشفے جتنی جگہ شرمگاہ میں داخل کر کے نکالی تو اس ذکر ہوتے چمڑے ہوتے ہیں، اس ذکر تے غسل ہے چمڑے والے تے وہ تصیر روح ہی نہیں، تو گل عورت دی ہے۔ والاصبع، اور انگلی، اس سے بھی اعتراض ہے۔ اگر کسی نے اپنی یا دوسرے نے انگلی کسی کی شرمگاہ میں ایک پورے کے برابر داخل کر دی تو اس سے انگلی والے پر نہیں، جس کی شرمگاہ میں داخل کی گئی اس پر دھیان کریں۔ اور اعتراض کیا ہے بچے لا یشتہا کے ذکر سے، چھوٹا بچہ جس کے اندر شہوت نہیں ہے، 8 7 8 9 سال دا، تو اے ان دی شرمگاہ کھڑی ہو سکتی ہے، اے اس کا ذکر اگر عورت نے وہ ختنہ شدہ جگہ اپنی شرمگاہ میں داخل کی یا کسی مرد نے اپنی پچھلی شرمگاہ میں داخل کی تو اس سے بچے دی گل نہیں، بچہ تے مکلف نہیں، اور جن دی شرمگاہ ذکر داخل ہوئے ہے اتنا اس پر غسل۔ اچھا جی مسئلہ بالغہ کون کی شے؟ بکری، شکر ہے۔ اور بالغہ واجب کر دیتا ہے
بالغہ پر مراحق کے حشفے کے غائب ہونے کے ساتھ یوجب واجب ہو جاتا ہے الغسل و غسل. مراحق کتوں شروع ہوتا ہے منڈا؟ 12 سال تو بھی کوئی بلوغت دی نشانی ظاہر نہ ہو تینوں کی آندے نے. اس مراحق دا شرم حشفہ بالغہ کی شرمگاہ میں داخل ہوا، وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اب اس عورت پر کیا ہے؟ غسل فرض ہو گیا. غسل ایشا بس ان دی شرح پڑھو. وَمِنْهَا تواری حشفَةٍ، تواری دا معنی کیتا ہے یعنی غائب ہو گیا پورا حشفہ، پورا غائب ہو گیا. پس اگر غائب ہو عقل اس سے یا عقل اس کے اندازے سے مقطوع سے، ذکر کٹیا ہے داخل کیتا ہے لیکن حشفے دے برابر نہیں، اس تو تھوڑا ہے، یا حشفے دے برابر غائب نہیں تھوڑا ہے، تو اس نال نہیں واجب غسل جیسا کہ کوستانی میں ہے. سمجھی گل؟ اچھا جی، یہ راس ذکر ہے. فرماتے ہیں یہ تعریف لحاظ کیا مصنف نے اس میں مقام کا، وگرنہ پس حشفہ جیسا کہ قاموس اور اس کی مثل در میں ما فوق الختان ہے. اگلی شرمگاہ ہے جے کہ کوئی نہیں؟ وہ جڑا چمڑا کٹیا ہے نا جتھے، اس تو جڑی اگلی جگہ علیحدہ ہے باقی ذکر نال، اس پورے دا نام حشفہ ہے. اس اے مطلب ہے جی، اس صرف اندہ ذکر دا سارا آکھیا نے بے آکھے بھی اس میں مقام کا لحاظ کیا، مراد وہ پورا جی. اور کوستانی میں ہے یہ ذکر کا سر ہے مقطع تک. مقطع چمڑا کٹنے دی جگہ، نہ اس ظرف کٹنے کی جگہ ظرف بناؤ نا، مقطع تک، قطع یقطع ظرف، چمڑا کٹنے کی جگہ تک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ راس ذکر ہے، اور وہ نہیں داخل اس کے مفہوم میں. وہ تعریف کی تھی، گل کی تھی میں. مشتہن دسیا نے بھی اسم مفعول دا سی گئے، کس دا؟ دلالت کرتا ہے اس پر قول اس کا محترز میں. اچھا جی، وہ جڑی قیدہ لائیاں سن اور بچے لا یشتہا کا ذکر جی. اچھا، مصنف رحمہ اللہ نے نئی تعبیر کیا، یہاں یہ لکھا ہے حشفے کا غائب ہونا، حشفے کا اس کتاب وچ اے لکھیا مسئلہ تے تاں غسل فرض ہے. باقی کتابیں میں لکھیا ہوندا ہے التقاء الختانین، کہ مرد کی ختنہ شدہ جگہ عورت کی ختنہ شدہ جگہ میں داخل ہو جائے. اور نئی تعبیر کیا مصنف علیہ رحمٰن نے التقاء الختانین کو. اکثر کتابوں میں یوں ہوتا ہے، پچھلی کتاب بھی میں سے اے نہ کہ حشفہ غائب ہو جائے، اے نواں لفظ دسیا ہے. وجہ کی تاکہ شامل ہو جائے دخول علاج فی دبر کو. اگر کسی نے دبر میں حشفے کی جگہ داخل کی ہے تو اس پر بھی غسل، کیونکہ جو دبر ہے وہ تو ختنہ شدہ جگہ نہیں ہے. مرد کی ختنہ شدہ جگہ ہوتی ہے، یا عورت کی شرمگاہ بھی اس کا بھی ختنہ ہوتا تھا عربوں میں، اب بھی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تو ہماری عورتوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے. اور اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے فرج میں محاذات ہیں ان دونوں کی، نہ کہ التقاء ہے ان دونوں کا. ختنہ شدہ جگہ جو مرد کی ہے نا، عورت کی ختنہ شدہ جگہ کے محاذی ہوتی ہے، اس سے التقاء نہیں ہے، کیونکہ دخول ہوتا ہے اس کے سوراخ میں جہاں سے آپ باہر تشریف لائے ہوں. اچھا جی، اعتراض کیا گیا اس کے ساتھ بہائم کے ذکر سے جی. تو اعتراض محترز اسم اعتراض کیا گیا بے آدمی سے. اعتراض کیا کس سے؟ او ویکھو نا پچھو متن، بھئی آدمی کے ذکر کا سر کیڑا آدمی جڑا مشتہا ہے، کیڑا آدمی جڑا زندہ ہے.
تے اگوں اوہ تورے دا لایا ہے نا تو وہ بابے ری دس دینے بھی کندہ تعلق کندے نالے بھی کرل مرل ہو گیا ہے کام تے دس دینے تو دسن لگے جو ہوں کہ یہ جو ہے نا بھی بہائم کے ذکر سے اعتراض ہے جی، یہ اعتراض ہے لفظ آدمی سے، کس سے؟ اور آگے ہے نا لفظ میت، تو یہ میت یہ نکلا ہے بے ذکر الحی، ذاکر نہیں بھی حی لفظ نہیں آیا، ایتھو میت نکل گئی۔ اور مکتو کولوں اول مکتو ہے خارجہ بہ المشتہا، خارجہ او لگوا کہ بل مکتو جیسا کہ نکل گیا اس کے ساتھ قول وذاکر سبی، کیونکہ وہ بھی مشتہا نہیں ہے۔ اور مصنوع من جلد اور اسبع یہ نکل گیا ہے ماتن کے قول راس و ذکر سے، یہ نشر ہے ملخبت کی، تھلے لکھے ہے مخلبت، آندھے نے ان دونوں دا معنی ہے مشوش، بھی یہ لفظ نشر مرتب نہیں بلکہ اے پچھو 5 چیزاں دسیے نا تے اومیں بترتیب انہاں 5 دی بترتیب اگوں وضاحت کریے۔ انہوں آندھے نے لف نو پھیلایا ہے ترتیب نال، انہوں آندھے نے لف اگے نشر مرتب تے کندہ بھی 5 چیزاں نے اگوں وضاحت کی تھی نا، پہلے تیسری دی کر دی تھی، پھر دوسری دی، پھر چوتھی دی، پھر پہلی دی، اے ان لف نشر کرل مرل ہوگی، ان دا نا ہے لف نشر مشوش کی، تے جے ترتیب نال ہوئے تے جے ترتیب نال نہ ہوئے تو یہ لف نشر مشوش ہے، اگاں پچھا ہو گیا سارا جی، ترتیب نال نہیں دسیا جی۔ تو او موشی پہ آندہ ہے جنہا بچ لفظ ہے نا ایتھے او بچو او ملخبت آئے کہ کوئی نہیں، تو دوجہ نسخے چے مخلبت بمانا مشوش آندھنے وحیہ کلمہ مولدہ، اے بے نما کلمہ بچ بنایا جی میں کسی لئے بندہ اچانک بول دا نہیں، اے میں بیٹھے لفظ گئے میری بول دینا تو تھی سن کے رہن دیو تو صاحب زبان لفظ بول دیں دینا تو نما کلمہ تیار ہوگا تھا ٹور پیا جی۔ اگے جی اے تسی حشفے کا غیب ہونا، اور غیب ہونا قدرہا حشفے کے اندازے کا مکتوع ہا، حشفے کے مکتوع سے اگر کسی کا ذکر اگو کٹے ہے تو پچھوں اتنا ذکر شرمگاہ میں داخل ہو گیا جتنا حشفہ ہوندہ ہے وہ ایک پورے دے برابر ہے، اتنا ذکر داخل ہو گیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ غسل کیا ہو جائے گا، اے داخل کتھے ہونا ہے جب کہ ہو یہ تواری، تواری مطلب غیب ہونا، جب کہ ہو یہ غیب ہونا آدمی زندہ کے 2 راستوں میں سے ایک میں، آدمی دے 2 راستے ہوندے، عورت آدمی نہیں، شکر ہے مان لیا جائے، تو اگلے راستے میں یا پچھلے میں حشفہ یا حشفے کے برابر کٹے ہوئے ذکر سے داخل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، لیکن کیڑا زندہ آدمی کہ جمع کیا جا سکتا ہے اس کی مثل کے ساتھ، جمع بس لازم آئے گا دونوں کو غسل، اگر مکلف ہیں تو فاعل مفعول دونوں کو فرض ہوگا، اور لازم فرض اگر کیا ہیں وہ دونوں مکلف دا مطلب بالغ، اور حکم دیا جائے گا غسل کا مراہق کو تخلقاً، کس طرح بے انو عادت پہ جائے بے، اگر مراہق نے اگر اپنی شرمگاہ داخل کی تھی جی، چلو جی ایک ہی ہے تخلقاً، اور لازم آتا ہے غسل صغیرہ کی وطی کے ساتھ جو لا تشتہا ہے اور نہیں افدا کیا مرد نے اس سے، یعنی کسی مرد نے
لڑکی صغیرہ جس میں ابھی اشتہا نہیں ہے، اس کے ساتھ وطی کی اور افدا بھی نہیں کیا، یعنی اس کی وہ مور نہیں ٹوٹی ابھی، لیکن وہ اس نے اشفا جو ہے وہ کوشش کی ہے، تو اس سے اس پر کیا لازم آ جائے گا؟ کس پر؟ مرد پر، اس لیے کہ وہ لڑکی ہو گئی ہے ان سے کہ جمع کیا جا سکتا ہے صحیح میں، جب اس نے اس کے ساتھ حرکت کی ہے نا، تو اب یہ ان میں سے ہوگی جس کے ساتھ جمع جا سکتا ہے صحیح میں۔ اگلا مسئلہ پھر ادھر دیکھو ذرا، نظر آئے ہی، اور یوجب علیہا، یعنی اس عورت پر غسل فرض ہوگا اور جس نے مراہق کا وہ حشفہ داخل کیا اپنی شرمگاہ میں، تے نہ کہ لا علیہ، مراہق پر نہیں، مراہق پر، لیکن منع کیا جائے گا مراہق کو نماز پڑھنے سے حتیٰ کہ غسل کرے۔ ہاں انہوں نماز پڑھنے کو روکاں کہ کہوں گا پتر پہلے غسل کر، پہلے جیسا کہ منع کیا جاتا ہے مراہق نماز پڑھنے سے بے وضو، ویسے اگرچہ مکلف نہیں لیکن بے وضو نماز انہوں پڑھنے کو منع کریں گے، سمجھی گل، حتیٰ کہ وضو کرے، جیسا کہ خلاصہ میں ہے اصل مبسوط سے۔ خانیہ میں ہے حکم دیا جائے گا غسل کا، نماز کا، وضو کا 10 سال والے کو عادت بنانے کے لیے اور تخلق بنانے کے لیے، ایک عطف تفسیری ہے، جیسا کہ حکم دیا جاتا اس کو طہارت کا اور نماز کا، اسی طرح اس کو غسل کا بھی حکم دیا جائے گا۔ اچھا جی، فی احد سبیل آدمی حی یجامع مثلہ، نکل گیا آدمی کا غیرو، کون نکل گیا؟ اور میتا نکل گیا، اور صغیرہ وہ جو جمع نہیں کی جاتی، پس نہیں واجب غسل بالاجماع ان اشیاء میں، یعنی اگر کسی نے اپنا حشفہ داخل کیا آدمی کے غیر میں، یا میتا کے ساتھ اس نے ایسا کیا، یا وہ صغیرہ جو جمع کی نہیں جا سکتی، تو اب اس طرح مرد پر غسل فرض اور نہیں ٹوٹے گا وضو، اگر وہ باوضو سے تو وضو بھی محض لازم ہے اس کو دھونا اپنے ذکر کو، جیسا کہ کوہستانی میں ہے نواقض میں، اور دور کے اندر یہ ہے کہ فرج کی رطوبت پاک ہوتی ہے، فرج کی پچھلی شرمگاہ دی نہیں اگلی دی، اندہ ابی حنیفہ، تو مطلب یہ بنا کہ اس کو اپنا ذکر دھونا بھی لازم نہیں، لیکن شرط ہے کہ صرف حشفے کی مقدار، اگر اس سے آگے داخل کر دیا تو پھر غسل فرض ہے، دھیان کرے جی۔ اچھا جی، اور لازم ہے صغیرہ کی وطی کے ساتھ جو لا تشتہا ہے اور نہیں افدا کیا اس نے اس سے، ولم یفدہا، ھذا ھو الصحیح، اور ان میں سے بعض فقہا وہ جنہوں نے فرمایا کہ مطلقاً غسل فرض ہے، بعض نے کہا کہ مطلقاً فرض نہیں ہے، لیکن یہ درمیانی صورت ہے کہ اشفا غائب ہوا ہے تو اس سے غسل فرض لازم نہیں ہوا، ایشا بس۔ اچھا جی آگے چلو، توجہ، مسئلہ، اب چونکہ یہ غسل کے مسئلے ہیں، فقہا جو مسئلے بیان کرتے ہیں وہ صرف اولیاء کے لیے نہیں کرتے، سمجھے نا جی، ولی تو لے کے تے او جڑا تھلے چوڑ شاہری نے، ہر کرتوتی مرتوتی مسئلے سارے واسطے بیان ہوتے ہیں، سمجھ آتی پہ یہ وہ بعض مسئلے سن کے بندے کہتے ہیں اوہ یہ کیسا مسئلہ بیان، اور سنو، اور اگر لپیٹا اس نے اپنے ذکر کو کپڑے کے ساتھ، جی ذکر تے کپڑا بڑھیا، اور داخل کیا اس نے ذکر کو شرمگاہ میں،
اور ولم ينزل اور انزال نہیں ہوا، انزال تو پیچھے ہٹ گئے. پس اصح یہ ہے کہ اگر مرد نے فرج کی حرارت اور لذت پائی، انزال نہیں ہوئے لیکن وہ کچھ لذت انہیں پائی ہے تو فرج دی حرارت بھی محسوس ہوئی ہے، تو واجب ہے غسل، وگرنہ پس نہیں، وگرنہ. اور احوت غسل کا وجوب ہے دونوں وجہوں میں، کہ اس نے بھئی اگر حرارت پائی ہے لذت بھی پائی ہے، وگرنہ نہیں، لیکن احوت کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں واجب. جب اس نے شرمگاہ میں داخل کی کپڑا لپیٹ کر، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب مل جائیں ختانان، ختنہ شدہ جگہ مل جائیں جی مرد کی اور عورت کی، اور غائب ہو جائے حشفہ، تو واجب ہو جاتا ہے غسل، انزال کرے یا انزال نہ کرے. جی یہ اخرج بنحوہ ابن ماجہ و احمد. ان دی شرح پڑھو، نظر آ رہے ہیں؟ فل اصح ہو کہ کون نظر آ رہے ہیں؟ بے صح کیا ہے؟ اور لذت یہ لغت ترکیب دسی ہے بن نسب عطف اس کا حرارت پر، ان واجدہ حرارت الفرج واللذت تا پائے لذت، یہ نہیں کہ بے جننا فرج کی لذت. اچھا جی اختصار یہاں دو لفظ ہیں کہ کیا فرج کی دو لفظ ہیں، اور اختصار کیا سراج میں صرف حرارت کے وجود پر کہ اگر فرج کی حرارت پائے تو غسل فرض ہے، اور تنویر اور اس کی شرح میں ہے وجود لذت پر. کس پر؟ بس اتنے وجود حرارت ہے، انہاں میں صرف کیے اور جمع کیا ہے دونوں کے درمیان مصنف علیہ رحمٰن نے، اس لیے کہ ان دونوں میں غالباً تلازم ہے، جب حرارت پائے گا تو لذت بھی پائے گا، جب لذت پائے گا تو فرج کی حرارت بھی پائے گا. اچھا جی ختانان دے بارے سنا جی ذرا توجہ کرے جی. اذا التقى الختانان ذکر کیا دونوں کو. سوال ہے کہ تو مرد دا ختنہ ہوندا عورت دا ختنہ کو نہیں ہوندا تے ختانان کیویں بن گئے؟ ذکر کیا مصنف علیہ رحمٰ نے دونوں کو بنا کرتے ہوئے عرب کی عادت پر ان کے عورتوں کے ختنہ کرنے سے. اے مرد دا ختنہ کی تو عورت دا ختنہ کی، اور وہ مردوں سے حشفے کے حزہ سے پہلے، یعنی جتھے حشفہ دی ایک او جگہ ہے نا خاص، اتھوں تک جڑا چمڑا ہے انہوں کٹنا، ایک ہی مرد دا ختنہ ہے. اور عورت سے جگہ چمڑے کا ایک ٹکڑے کی جگہ ہے، جیسے مرغے کی کلگی ہوتی ہے، یہ ذکر کے داخل ہونے کی اوپر جگہ میں ہے، اور یہ بول کا مخرج ہے، اور منی اور حیض کا مخرج ہے، اور بول کے مخرج کے نیچے ہے. کہا جاتا ہے اس کو خفاض. عورت کی شرمگاہ میں جگہ ہے، وہ اس کو ختنہ یوں کرتے تھے، اس کو چیر دیتے تھے. تو اس کو چیرنا، جہاں سے آپ باہر تشریف لائیں اس سے اوپر شرمگاہ میں ایک گوشت ہے، اس گوشت کو چیرا دینا، یہ عورتوں کا ختنہ. شادی شدہ کو پتہ ہے، باقی جس نے شادی کرنے کے پھر تو اس جگہ کو کیا کرنا، درمیان کٹ نہیں دینا، انہوں درمیان چو چیر دینا. اے عورت دا ختنہ ہے، اے عورت دا ختنہ ہے. قال فی السراج، یہ ختنہ سنت ہے ہمارے نزدیک رجال کے لیے اور عورتوں کے لیے.
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਵੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ 'ਚ? ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈਏ ਗੱਲ। اور یہ ختنہ مردوں، اچھا جی، قال فی السراج، سراج میں یہ ختنہ سنت ہے ہمارے نزدیک، رجال کے لیے اور نساء کے لیے، سارے نزدیک تا سنت ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ واجب ہے دونوں پر، مرد اور دونوں کا ختنہ واجب ہے۔ فتح القدیر میں ہے جبر کیا جائے گا مرد پر اگر ترک کر دیا اس نے ختنہ، وڈا اگر تینوں کہاں چھرا پھڑ دے آپ ماس وڈ، سمجھ جلدی کر، تیرا جان کٹ دینی، تینوں کسے سنتی نہیں بایا، جی جی جبر کیا جائے گا، مگر یہ کہ خوف کرے ہلاک کا، اے ہے بے نہ کمزور تیلے چ جان جے نے ختنہ کیتا تے ماری جائے گا جی، ڈر کے خوف نال ہوندے نا کنے بندے تیرے طرح بے باہروں انج ایویں ویسے چاکا پیا تو اتنے جان نکل گئی کہ پتہ نہیں او کی بلا ہے سامنے۔ اور اگر عورت ترک کر دے ختنہ، بھی عورت کا ختنہ نہیں ہوا تو بڑی ہو گئی ہے، تو پھر ہے یا لا، اس کو جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ذکر کیا علامہ اتقانی نے علامہ خصاف سے اپنی اسناد کے ساتھ شداد بن اوس تک مرفوع حدیث، سونیا فرمایا، تھلے لکھا ہے، ذکر کیا ہے اس کو ابو لیث سمرقندی نے عیون المسائل میں من حدیث شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، واخرجہ الطبرانی فی مسند الشامیین من حدیث ابن عباس، اور مسند احمد میں جڑا ہے نا جی جڑا نا چنگی پڑھی گا جا کے 20,719 نمبر حدیث جناب اسامہ سے روایت ہے، ہن جڑی پڑھن لگے ہو کہ سونیا کی فرمایا کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔ ختنہ مردوں کے لیے عزت کی جگہ ہے، یہ تو سونے دا فرمان ہے۔ اگوں دی شرح کی تھی، قال فی المعراج، یعنی مکرمہ للرجال ہے، یہ عورتوں کے لیے عزت ہے۔ کیا؟ اور عورت ختنہ شدہ عورت اس کی عزت ہے، جب یہ مرد کے پاس آئے گی تو اس کی عزت ہوگی۔ وجہ اس لیے کہ جمع مختونہ کا الذ ہوتا ہے، مختونہ سے جمع کریں تو وہ جمع زیادہ لذت والا ہے بنسبت اس عورت کے جس کا ختنہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو یہ نظام ہی نہیں ہے جی، کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، وقت کی اس دا، اور وقت اس کا بھئی امام صاحب کو بھی پوچھا ہوئے دا وقت کی ہے، یا صاحبین نے فرمایا کندہ لڑکی دے ختنے دا وقت کی ہے، یا بھی مرد دے ختنے دا مطلقاً بے ختنے دا وقت۔ یہ جملہ ان مسائل سے ہے کہ توقف کیا ان اس میں امام صاحب نے ورعم من ہو، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے، باوجہ عدم نس کے، ذکر تو ہے ختنے دا، وقت دا ذکر نہیں، اور نہیں وارد صاحبین سے اس میں کوئی شے، اور اختلاف کیا اس میں مشائخ نے، اور اشبہ اعتبار ہے طاقت کا، کہ جس وقت بچی اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے اس وقت اس کا ختنہ کیا جائے، جیسا کہ دور وغیرہ میں ہے۔ اور یہ حدیث اخرجہ الامام ابو عبداللہ حسین بن محمد بن خسرو فی مسند عن ابی حنیفہ باسنادہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حوالے تو نے پہلے سنا دیتے ہیں جی۔ اچھا جی، او کیا کیا بڑا وَمِنْهَا اتھو ہی نہ ہونا کہ جو رہندہ ہے، اور لا یجلا، اور ان سے کن سے، وہ 7 چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، ان سے منی کا انزال ہے میتا کی وتی کے ساتھ یا بہیمہ کی وتی کے ساتھ۔ کسی نے مرے نال کے کیتا وتی کیتی، یا بہیمہ نال وتی کیتی،
ਤੇ ਇਨਜ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਡੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੰਗਰ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ جی۔ اللہ اکبر۔ شارت الانزال، یہاں انزال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ صرف اشفا غائب ہو تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صرف وتی وط اہما، صرف میتا دی یا بہیمہ دی وتی نہیں واجب کرتی غسل کو جب تک کیا ہو، باوجہ، اچھا کیوں بھائی؟ باوجہ شہوت کے قصور کے، باوجہ کہ یہ محل شہوت نہیں ہے۔ او دیکھو، لا یوجب الغسل اے ولا ینقض الوضوء، بھی جے کر با وضو سے تو وضو بھی تے با وضو ہو کے تو کردہ کی پہ ہے۔ اچھا جی، لیکن فقہان تے مسئلے دسنے نا کہ بھی اگر انج ہوئے تو کی حکم، انج ہوئے تو کی حکم، انج ہوئے تو کی حکم جی۔